أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم تنوین کا تعارف پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں حرکات کو جانا تھا، حرکات یعنی وہ اعراب کے جن کے آنے سے ہمارے مخرج کی آواز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے حرکت پڑھی وہ زبر زیر پیش کی، کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبر حرف کے اوپر ہے یا زیر حرف کے نیچے یا پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتحہ، ضمہ اور کسرہ۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ہیلپ کے لیے یہ اعراب لگائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈائریکشن دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا ڈائریکشن ہے کہ جس طرح زبر اوپر لگایا جاتا ہے تو ہمارے منہ کے اوپری حصے سے زبر کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جا۔ اسی طرح زیر اور زبر کی شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جیسی شکل ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی آواز ایک ہی ہے، کیونکہ زبر اوپر اور زیر نیچے لگایا جاتا ہے۔ نیچے ہماری ڈائریکشن کیا ہے کہ یہ آواز جو زیر کی آواز ہے، کسرہ کی جو آواز ہے، وہ منہ کے نچلے حصے سے آتی ہے، جیسے کہ جی۔ اسی طرح پیش ہم نے دیکھا کہ وہ اوپر ہے، لیکن پیش کی جو آواز ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اوپر کی طرف سے تو آ رہی ہے، لیکن وہ گول جو مڑا ہوا ہے اسی طرح ہمیں اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا جو، تو ہمارا یہ زبر زیر اور پیش جو ہمارے لیے لگائے گئے ہیں، یہ ڈائریکشن ہمیں سمجھنا آسان کر دیتا ہے، ان کی آواز کو ادائیگی میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا سبق ہے تنوین کا تعارف ہے۔ تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے ہم نے ایک زبر پڑھا، جیم زبر جا، تو کیا ہم جا جا ڈبل آواز پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم اس میں نون کی آواز کو ملاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جن، ٹھیک ہے، نون کی آواز ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ نون کی آواز کہاں سے آئی؟ ہمیں نون تو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے گا کہ قاعدے کے حساب سے، ٹھیک ہے، قاعدے کے حساب سے جہاں نون ساکن نہیں لکھا جاتا وہاں تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں نون ساکن نہیں لکھا جاتا وہاں تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عربی گرامر کی رو سے جو یہ اعراب بنائے گئے ہیں یہ وہاں پر لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک زبر وہی ہے جو ہم نے زبر زیر اور پیش پڑھا، اور ایک زیر بھی وہی ہے اور ایک پیش بھی وہی ہے، لیکن
نون کی آواز کون سا زبر دیتا ہے؟ دوسرا زبر دیتا ہے. ایک زبر ہمارا آ گیا حرکت کا، جیسے ہم نے پڑھا جیم زبر جا، تو دوسرا زبر جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے نون ساکن کی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ جیم نون زبر جن. اسی طرح جیم دو زبر جن. ٹھیک ہے، ایکول پڑھا جاتا ہے، نون ساکن کے برابر پڑھا جاتا ہے، دو زبر میں بھی، دو زیر میں بھی، اور دو پیش میں بھی. دو زیر کی آواز دیکھ لیتے ہیں، جیم دو زیر جن، اور جیم نون زیر جن. ٹھیک ہے، نون کا ساؤنڈ وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں آ رہی. آپ نے نون کو یا پھر جیسے ہی تنوین کی کوئی بھی حرکت دیکھیں، دو زبر دیکھیں، دو زیر دیکھیں یا دو پیش دیکھیں، تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اس میں جو نون کی آواز چھپی ہوئی ہے وہ میں نے بتانی ہے، وہ پتہ چلنی چاہیے کہ میں نے نون کی آواز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے نون کی آواز ادا کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. تنوین کی ادائیگی میں نون کی آواز کو ظاہر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نون پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے دو زبر دو زیر یا دو پیش کی ادائیگی کی. اب نون کی آواز کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نون کا مخرج یاد کیجئے. جب ہم نے نون کا مخرج ادا کیا تو ہم نے یہ جانا کہ نون کی درمیانی آواز جو ہے وہ خیشوم میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، نون کی درمیانی آواز خیشوم میں جاتی ہے، اور یہاں ساکن میں ادا ہوگا، تو یعنی مائنر سا بتانا ہے. ہم نے نون کا زبر تو پڑھنا نہیں ہے، ہم نے نون کا جو ہے مائنر سا بتانا ہے. ہم نے نون لازمی پڑھا ہے، جیسے جیم نون زبر جن. ٹھیک ہے، تو ہماری جو آواز ہے نون والی وہ کہاں جائے گی؟ خیشوم میں جائے گی، یعنی ہمارا 17واں مخرج یہاں کام آئے گا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے 17واں مخرج پڑھا تھا، 17 نمبر مخرج پڑھا تھا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 17واں مخرج ہے ہمارا خیشوم، جو کہ نون اور میم کی ادائیگی میں اور غنہ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا غنہ کیا ہے؟ یہ جو ہم آواز ناک میں لے کر جا رہے ہیں اسی کو غنہ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خیشوم کا استعمال کر رہے ہیں نون کی آواز کو بتانے کے لیے، یہی غنہ کرنا ہے. غنہ کتنی دیر کرنا ہے؟ غنہ ایک الف کے برابر کرنا ہے. جتنی دیر میں ایک الف کہا اتنی دیر میں آپ نے وہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جن یہ والی آواز، یہ ایک الف کی مقدار رہے گی. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم غنے پر بات کریں تو اسی کو ہم ذرا تفصیل سے بھی جان لیتے ہیں. کیا غنہ کرنا چیک کرنا پڑے گا کہ ہم صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل، اگر ہمیں اپنے غنے کو پہچاننا ہے کہ ہمارا غنہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم آواز ادا کر رہے ہیں، نون ساکن کی آواز ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہماری نوک اللسان نطعی پر لگ رہی ہے؟ ذرا یہ چیک کرنا ہوگا ہمیں. جیسے جن یہ والی جو آواز ہے ادا کرتے ہوئے ہماری نوک اللسان نطعی پر لگے گی. ٹھیک ہے، جب نطعی پر لگے گی تو ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ منہ سے نہیں بلکہ خیشوم کے ذریعے باہر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی آواز آپ کی نوک اللسان نطعی پر لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نون ساکن کی آواز بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں. 1 منٹ کا ویٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو خیشوم کا استعمال ہے وہ کیسے چیک ہوگا کہ ہم پراپر طریقے سے کر رہے ہیں؟ جب ہماری نوک اللسان نطعی پر لگے گی. ٹھیک ہے، تو ایک بار ہم پریکٹس کر لیتے ہیں مختلف حروف پر، اور ہم اپنا غنہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارا غنہ پراپر ادا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم جیم کی ادائیگی کرتے ہیں. جن جن جن. بالکل ہماری
نون ساکن کی آواز کی ادائیگی کے وقت ہماری نوک اللسان نطعی پر ہی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قن قن قن، بالکل ہماری نوک اللسان نطعی پر لگی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نون کی آواز جو ہے وہ پراپر ادا ہوئی. ٹھیک ہے. اگر ہماری زبان نطعی پر نہیں لگی تو ہمارا نون ساکن یا ہمارا غنہ بالکل غلط ہے. تو کیا لازم ہوا کہ تنوین کی ادائیگی جب ہم کریں گے یا نون ساکن کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو ہمارا جو خیشوم کا استعمال ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے اپنے پاس کہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے 4 طریقے یا 4 مزید قاعدے اور بھی ہیں. ان کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں ہم نے خیشوم کا پراپر استعمال ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو غنہ ہے وہ بالکل ٹھیک سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا ہمیں کس غلطی سے بچنا ہے. ہمیں اپنے نوک لسان کو نطعی پر لازمی لگانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں ایک زبر حرکت کا ہے، ایک زیر حرکت کا، ایک پیش حرکت کا ہے، لیکن جو دوسرا زبر زیر اور پیش ہے وہ نون ساکن کی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ نون ساکن کی آواز جو ہے وہ کتنی دیر تک آنی ہے، وہ ایک الف کے برابر تک آنی ہے. ٹھیک ہے. تو تنوین جو ہے اس کی ادائیگی ہم نے اچھے سے سمجھ لی. اب ایک اور اہم چیز جو میں بتا رہی ہوں ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا جو بیسک ہے حرکت زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. جی اچھا، یہاں قاعدوں کے نام ابھی نہیں لکھے کیونکہ جو نیو اسٹوڈنٹ موجود ہیں وہ یہاں کنفیوز ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے صرف یہی بتایا کہ 4 طریقے 4 قاعدے مزید ہیں جن پر ہم نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. لکھا آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا پہلا قاعدہ اظہار کا آ جاتا ہے اور آگے ہے، لیکن جو نیو اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو، وقت آنے پر آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. میں کیا بات کر رہی تھی کہ ہمارا جو بیسک ہے حرکات زبر زیر پیش، اس کا جو ساؤنڈ ہے ہمارا کہاں پتہ چلے گا؟ جب ہم نے اسٹارٹ میں مخرج پڑھے تھے. آپ سب نے اپنی حروف تہجی کی جو پوری تختی ہے اپنی حرکات کو ڈیلی پڑھ کر پریکٹس میں لینا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہر قاعدے میں یہ زبر زیر پیش موجود ہوتے ہیں. ہمارا تنوین آج ہمارے 2 زبر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی ان کا ساؤنڈ ہے. کس طرح سے؟ دیکھیے، جیم نون زبر جن. ٹھیک ہے. جن. میں نے ابھی تک آپ کو نون ساکن کی ادائیگی کے اوپر زور دیا، اس کا طریقہ بتایا، لیکن اب ہم چلتے ہیں اسٹارٹنگ پارٹ کے اوپر جو ہمارا جیم کے اوپر زبر موجود ہے، جو 2 زبر میں بھی زبر موجود ہے. اس کی ادائیگی دیکھیں، زبر کا ساؤنڈ ہی رہے گا جن. میں بہت سلو کر کے پڑھتی ہوں جن. تو شروع میں آپ دیکھیں جا کا ساؤنڈ آ رہا ہے جن. اور یہ جو جا ہے یہی میرا مخرج بتاتا ہے کہ میرے مخارج کیسے ہیں. اب جیسے میں پڑھتی ہوں عن. ٹھیک ہے. عن. یہ میں سلو پڑھ رہی ہوں، اس کو اس طرح پڑھا نہیں جائے گا. اور میں پڑھتی ہوں حمزہ ان. ٹھیک ہے. اب میں پڑھتی ہوں قن. اب میں پڑھتی ہوں کن. تو یہ میرا جو اسٹارٹنگ زبر زیر پیش ہے وہ میرے مخرج کو شو کرے گا. ٹھیک ہے. آخر میں تو ہم نے سب کے آخر میں نون کا ساؤنڈ لینا ہے، لیکن جو میرا اسٹارٹنگ مخرج ہے وہ پراپر ادا ہونا چاہیے. جیسے زن زن. ٹھیک ہے. تو مخرج اچھا ہوگا تو ہمارا پڑھنا اچھا ہوگا. اور ہمارا زبر زیر پیش یعنی ہماری بیسک حرکات ہر قاعدے میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جن جی سے شروع ہوا، جن جو سے شروع ہوا، تو ہمارا زبر زیر پیش تنوین میں بھی موجود ہے. جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہاں زبر زیر پیش کس طرح سے موجود ہے. تو ہمارا جو زبر زیر پیش ہے یعنی بیسک حرکات ہیں اس کے اوپر آپ کے مخرج بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. آپ کا عین، آپ کا حمزہ پتہ چلے، آپ کا ذال، آپ کا ذا پتہ چلے، آپ کا قوف، آپ کا کاف پتہ چلے. مطلب
آپ کا مخرج اتنا اچھا ہونا چاہیے یہیں اسٹارٹنگ میں ہی کہ جب آپ انشاءاللہ ناظرہ پر جائیں تو آپ کا لہجہ بہترین ہو، ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں مخرج، ایک آیت میں ہم مخرج پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کوئی بھی مخرج آ جاتا ہے، کوئی سیٹی والا آ گیا تو آگے بہت سافٹ ہمارا سا آ گیا، ٹھیک ہے، بہت اس کے فوراً بعد ہمارا موٹا مخرج آ گیا کوئی، تو ہمیں یہ ساری چیزیں بیلنس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنا مخرج حرکات کے ساتھ حروف تہجی میں ڈیلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. مخرج آپ نے سیکھ لیے ہیں، زبر زیر پیش کا ساؤنڈ آپ نے سیکھ لیا ہے، اور یہی پریکٹس کرنی ہے. آج کا بتایا ہوا جو بھی سبق ہے، جو بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں، آپ نے اپنے پاس لکھنے ہیں. میں ایک بار دوبارہ سے بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ تنوین کسے کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تنوین کیسے پڑھتے ہیں؟ تنوین غنہ کر کے پڑھتے ہیں. غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. یعنی تنوین جو ہے اس کو غنہ کر کے پڑھا جائے گا، لیکن کیوں؟ کیونکہ تنوین کے جو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہیں، اس میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش حرکات کا ہے، اور دوسرا زبر، زیر اور پیش نون ساکن کا ہے. قاعدے کے حساب سے جہاں نون نہیں لکھا جاتا، نون ساکن نہیں لکھا جاتا، وہاں تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں نون کی آواز کو لازمی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نون کی آواز کو ادا کرتے ہیں خیشوم سے، ہمیں اس کا مخرج اچھے سے معلوم ہے. تو کیا ہم صحیح سے اپنا مخرج نون کا مخرج ادا کر رہے ہیں؟ اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے جب ہم نون کی ادائیگی کر رہے ہیں، نون ساکن کی، تو کیا ہماری نوک لسان ندائی پر لگتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے جن، تو یہ لازمی ہے کہ ہماری نوک لسان نتعی پر لگے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. ہمیں اپنا غنہ کتنی دیر تک کرنا ہے؟ ہمیں غنہ ایک الف کے برابر کرنا ہے. جتنی دیر میں ہم الف پڑھتے ہیں اتنی دیر تک ہماری آواز ناک میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جن، جتنی دیر الف بولنا ہے اتنی دیر خیشوم کا استعمال رکھنا ہے. اور اس سے پہلے جو ہمارا زبر ہے وہ کس طرح سے پڑھنا تھا ہمیں، کہ ہمارا پڑھنا پتہ چل جائے کہ ہم نے زبر پڑھا یا زیر پڑھا یا پیش پڑھا، ٹھیک ہے. تو ہمارا پڑھنا بھی ظاہر ایک الف میں ہوتا ہے، اور ہمارا جو غنہ ہے وہ بھی ایک الف میں ہوتا ہے. اچھا، ہر جگہ ہم غنہ نہیں کرتے. ہمارے نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کے چار طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے. چار طریقے ہیں یا چار قاعدے بھی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بھی سمجھیں گے. ابھی آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں نون کی آواز کو اچھے سے ظاہر کرنا آنا چاہیے کہ ہم نے نون کی آواز خیشوم سے ادا کی، ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. جب آپ تنوین کی پریکٹس کریں گے، جو پکچر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، یا پھر آپ حروف تہجی پر اس کو پڑھنا چاہیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اور وہاں پر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ جب آپ غنہ ادا کریں تو آپ کی جو نوک لسان ہے وہ نتعی پر لازمی لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ لاک ہو جاتی ہے، اور وہ ساری آواز جو آ رہی تھی اب خیشوم کے ذریعے سے ادا ہوگی تھی، ٹھیک ہے. میوٹ رہتے ہوئے آپ سب نے ایک بار میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. جن، 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 ٹھیک ہے. جب ہم نے پراپر اپنی نوک لسان کو نتعی پر لگایا تو ہم اپنے خیشوم میں وائبریشن بھی محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لازمی آپ نے کرنی ہے پریکٹس. اس کو لکھنا ہے اپنے پاس. یہ بھی لکھنا ہے کہ ہمارے ہر قاعدے میں ہماری بیسک حرکت زبر زیر پیش موجود ہوتی ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مخرج کتنے اچھے ہیں. ہمیں اپنے مخرج بہترین رکھنے ہیں. ہم اپنے ہر مخرج کو سمجھ کر آ چکے ہیں. یہاں ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.